مجتہدین فقہاء اتقیاء اولیاء صلحاء رحمہم اللہ اجمعین کی نفوس قدسیہ پر مختصر حمد و ثنا کے بعد انسان کی کامیابی اس کی فوز و فلاح دو چیزوں کے اوپر محیط اور موقوف ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہیں، جن میں سے کسی ایک کا نہ ہونا حقیقت میں دونوں کا نہ ہونا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان ان دونوں میدانوں میں بالکل پیچھے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس عمل صالح نہیں ہیں، اور اگر کسی کے پاس ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی کامیابی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے لوازمات کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ محض ذہنی تصورات کر لینے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر بندان سے یہ مان لے کہ روٹی سے بھوک ختم ہو جاتی ہے تو مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس روٹی کے لیے اس کو محنتیں مشقتیں کرنی پڑیں گی، اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ پکانا پڑے گا، پکا کر جب وہ کھائے گا تب اس کی جا کے بھوک ختم ہوگی۔ اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ میں نے حج کرنا ہے تو حج کرنے کے لیے بھی اسے کچھ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اس کے جو لوازمات ہیں وہ پوری کرے گا تب جا کے وہ حج کر سکے گا۔ آپ دنیاوی عدالتوں کی مثال دیکھ لیں۔ دنیاوی عدالتیں بھی ہم کسی حکومت کی زمین کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کے بنائے ہوئے آئین کو، اس کے قانون کو فالو کریں گے، دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر کوئی حکومت کے قوانین کو نہیں مانتا تو وہ غدار قرار دیا جائے گا اور اس کو مناسب سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین کی عدالت ہے تو اس عدالت میں کامیابی کے لیے بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتا دیا کہ ہمارے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب اور کامران ہو سکیں گے۔ عمل صالح کا مفہوم بہت واضح ہے اور بہت وسیع ہے۔ اس میں ہر طرح کے نیک اعمال، اچھے اعمال داخل ہیں۔ سچائی، پاک بازی، دیانت داری، امانت داری، اخلاص، رحم و کرم، تواضع، خاکساری، مہمان نوازی، تیمہ داری، بیوہ و یتیم کے ساتھ حسن و سلوک، خالق کی عبادت، حاجت مندوں کی حاجت براری، الغرض کے جو بھی کام اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا تو اس سے ہم وہ عمل صالح ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 25، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ علامہ عماد الدین
ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کسی کی ذات سے کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس اللہ رب العالمین کے ہاں جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے اور ایمان ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں وہی معتبر ہے، چاہے کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومن ہوں یا آپ سے پہلے بنی اسرائیل کے یہودی ہوں یا عہد عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ ہوں یا اپنے اپنے دور کے بے دین یعنی صابین، ان میں سے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ہے، اور نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ خوف جو ہوتا ہے تو وہ مستقبل میں کچھ ہونے والے واقعات سے ہوتا ہے، اور جو غم کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ماضی کے اندر کچھ جو واقعات ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حشر کیا ہوا، اس کی جو توجیہ اللہ رب العالمین نے بیان کی قرآن کے اندر کہ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال جو ہیں وہ غیر صالح ہیں، یعنی اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو حشر بیان کیا قرآن کے اندر، وہ بھی غیر عمل صالح کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، کہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں، عبادنا صالحین یعنی ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھیں، فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کو اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی چیز کام نہیں آئی، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ ان کو داخل کر دو آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ ان کے مد مقابل آپ دیکھیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، ان کے پاس نیک اعمال تھے، ایمان تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو نیک اعمال کرتا ہے، من ذکر او انثی، جو کوئی مرد ہے یا عورت، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوتے ہیں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان سے رتی برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان اور عمل صالح ہی دیدار و لقاء الہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور حضرت اقبال رحمہ اللہ کا بھی ایک شعر ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ کوئی صورت بھی اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمائی ہے تو وہ لفظاً یا معناً الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے معنی سے خارج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کا اجر پورا دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112 میں فرماتا ہے
کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی ہے وَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا اور اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ڈر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے کہ اِلَّا مَن تَابَ کہ جس نے توبہ کی وَآمَنَ اور ایمان لایا وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک اعمال کیے فَأُولَئِکَ یہی وہ لوگ ہیں یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات جن کی برائیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا آیت نمبر 107 ان الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جنت ہے نزلا خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے لا یبغون عنہا حولا جس سے وہ باہر جانے کی تمنا نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس طرح آخرت میں ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اجر رکھا ہے اسی طرح دنیا میں بھی ان پر انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ النور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے الذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان کو زمین پر خلافت عطا کرے گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح اس نے خلافت عطا کی جو ان سے پہلے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ان کے لیے اس دین کو مستحکم کرے گا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ان کے لیے ان کے جو خوف تھا اس کو امن میں تبدیل کر دے گا یعبدوننی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے لا یشرکون بی شیئا اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ومن کفر بعد ذالک جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا فاولئک هم الفاسقون تو وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ پھر نافرمان ہی